کسی گاؤں میں ایک بہت بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین اور بہت باغ دیے تھے، جہاں ہر قسم کے پھل اپنی اپنی موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک بہت اچھی نسل کا بیل اور ایک عربی گدھا بھی تھا۔ بیل پر کھیتوں پر ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر خود زمیندار سیر کرتا اور ادھر ادھر گھومنے جاتا تھا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ زمیندار بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، جس کے کھانے پینے اور رہنے کا بہت اچھی طرح انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے زمیندار سے کہا، اے مالک، تم نے جو میری خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تیری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی زبانیں جانتا ہوں، تم چاہو تو میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو میرے سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تو نے یہ راز کسی کو بتا دیا تو زندہ رہ نہیں سکو گے۔ چودھری نے کہا، اے بابا، یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں اور تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ خیر، فقیر نے اس کو حیوانوں اور جانوروں کی زبان سکھا کر چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے شام تک ہل میں جتا رہتا تھا۔ شام کو جب گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور دال کے چنے ملتے تھے۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن جب بیل گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، آج تم ایسے لنگڑاتے ہوئے کیوں چل رہے ہو؟ آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ اگر میں تھک جاتا تھا تو نوکر مجھے بہت زور سے ڈنڈے مارتا تھا، اس لیے میری ٹانگ میں بہت زور سے چوٹ لگی ہے۔ خیر، سب کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنی تھان کی طرف چلتا رہا، جہاں بیل بندھا کرتا تھا۔ وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دن بعد زمیندار نے بیل کی بھی کورلی گدھے کے پاس بنا لی۔ جب دونوں کو وقت ملتا تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے تھے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، آج تم اتنے چپ کیوں ہو؟ بیل نے کہا، کیا کروں، آج پھر مجھے بہت زور سے لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، سچ جانو، تمہاری جو درگت ہوتی ہے مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کوئی مشورہ تو دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن ہی آرام کر لوں۔ گدھے نے کہا، مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز آرام کر سکو گے، کہو تو بتاؤں؟ بیل بولا، نیکی اور پوچھ۔ تم یہ کرو، جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے آئے کہ تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو 2 قدم چل کے پھر بیٹھ جانا، پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے، تمہیں کھیت پر لے ہی جائے تو وہاں کام نہیں کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، جیسا ہی مارے پیٹے پر ہرگز نہیں اٹھنا، تو پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا
گھر لے آتے ہی وہ تمہیں چارہ ڈالے گا، تم نے چارے کو منہ نہیں لگانا۔ گھاس دانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آئے گی، لیکن کچھ 4-5 دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی کام نہیں لیتا۔ لو، یہ مجھے ترکیب سوجھی تھی جو تمہیں میں نے بتا دی۔ اب تم کو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اتفاق سے زمیندار جو ان کے پاس سے گزرا تو اس نے ان دونوں کی باتیں سن لیں اور سن کر مسکرانے لگا۔ چارے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے جب اس کو دانے کا توبرا چڑھایا تو اس نے کھانا تو دور کی بات سونگھا تک بھی نہیں۔ اگلے دن جب ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا بیل تو بیمار ہے، اور نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور بولا، بیل کو نہ جانے رات کو کیا ہوا، وہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور بیمار بھی ہے۔ تو مالک نے یہ بات سن کر اس نے نوکر کو کہا کہ بیل کی بجائے گدھے کو لے جاؤ، ہل میں لگا کر گدھے سے کام لو۔ پہلے تو دن بھر تھان پر کھڑے گھاس کھایا کرتا تھا، اب جب ہل میں جتا تو صبح سے شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ دم بھی مروڑی گئی اور ڈنڈے بھی پڑے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب گدھا گھر اپنے تھان پر آیا تو بیل نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، اے بھیا، تمہاری مہربانی سے مجھے آج بہت سکھ ملا کہ ساری عمر کبھی نہیں ملا تھا۔ خدا تم کو خوش رکھے۔ اور گدھا کچھ نہ بولا۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ 2-4 دن ایسا ہی رہا تو میری جان ہی نکل جائے گی۔ اچھی نیکی کی کہ اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ دوسرے دن پھر بیل والا آیا اور گدھے کو لے گیا اور سارا دن ہل چلوایا۔ جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشامد کی باتیں کرنی چاہییں۔ گدھا کہنے لگا، اے میاں، ان باتوں کو رہنے دو۔ آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا، سناؤ تو، میرا دل دھڑکنے لگا ہے۔ گدھا بولا، کیا سناؤں؟ مالک ہل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو کسائی کو لے کر اس کو چھری پھروا دو۔ جب بیل نے یہ بات سنی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اب میرا یہ مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، چارہ بھوسا کھانے لگو۔ صبح کو جب وہ ہل والا تمہیں لینے آئے تو خوشی خوشی ہل میں جت جاؤ۔ یہ باتیں بھی زمیندار چھپ کر سن رہا تھا، اور دونوں کی باتیں سن کر اس کو دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کر دیا۔ چارے کی ساری کھرلی صاف کر دی۔ صبح ہوئی تو زمیندار اپنی بیوی کو لے کر گدھے کی تھان پر پہنچا۔ بیل نے جب اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہل والا بھی آ گیا۔ اس نے بیل کو بالکل تندرست پایا اور کھول کر لے چلا تو اس طرح دم ہلا کر اور اکڑتا ہوا چلا کہ مالک کو اس پر بے انتہا ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں ہنسے؟ ہنسی کی تو کوئی بات نہیں۔ زمیندار نے جواب دیا، ایسے ہی ایک بیت کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی، جس پر میں ہنس پڑا۔ تو بیوی بولی، مجھے بھی یہ بات بتاؤ۔ زمیندار نے بولا، یہ بات میں تجھے نہیں بتاؤں گا، اگر یہ بات تجھے بتا دی تو میں مر جاؤں گا۔ بیوی بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنسے تھے۔ زمیندار نے اسے بہت سمجھایا کہ اے نیک بخت، میں تجھ پر بھلا کیوں ہنسوں گا؟
تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہیں ہوتا تو میں ضرور بتاتا۔ لیکن وہ بھلا کب ماننے والے تھی۔ وہ بولی، چاہو مرو یا جیو، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ۔ جب بیوی نہیں مانی تو زمیندار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ آج میری بیوی ایک ایسی بات پر ضد کر رہی ہے، جو میں یہ بات بتاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو بہت سمجھایا۔ جب وہ نہ مانی تو اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ زمیندار مجبور ہو کر وضو کرنے چلا گیا کہ رات کھلنے سے پہلے 2 نفل ہی پڑھ لے۔ زمیندار کے ہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھیں اور ایک کتا بھی تھا۔ زمیندار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغے پر بہت غصہ ہو رہا ہے۔ کم بخت، تم مرغیوں کے ساتھ کہاں بھاگتا جا رہا ہے؟ ہمارے مالک کی جان جانے والی ہے۔ تو مرغ نے پوچھا، کیوں بھائی، اس پر اچانک ایسی کیسی آفت آ گئی کہ اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ تو کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ جب مرغے نے یہ کہانی سنی تو بے اختیار ہنس پڑا اور بولا کہ ہمارا مالک بھی بہت عجیب آدمی ہے کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹلے، اور مجھے دیکھو مجال ہے کہ کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کر رہا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے، اس کی 2-4 سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے اور اس ضدن کو نیچے تہہ خانے میں لے جا کے ایسا پیٹے کہ توبہ کرے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ زمیندار نے جب یہ مرغی کی بات سنی تو شہتوت کی ٹہنیاں توڑی اور انہیں تہہ خانے میں چھپا آیا۔ بیوی بولی، لو اب وضو بھی کر آئے، اب بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، نیچے تہہ خانے میں چلو تاکہ تمہیں یہ راز بتاؤں تو کوئی اور سن بھی نہ لے اور مر بھی جاؤں۔ بیوی نے کہا، اچھا، اور آگے آگے تہہ خانے میں گھس گئی اور زمیندار نے دروازہ بند کر بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور بولی، پھر میں تجھ سے کبھی نہیں پوچھوں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور اس کے بعد میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان سے رہے۔